معزز حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، پیارے بچوں، معزز خواتین اسلام، اسلامی رشتے کی ماں بہن بیٹیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان عظیم، جس پاک بے نیاز جل شانہ نے ہم کو فضول باتوں سے بچایا، قرآن کریم کی نورانی محفل میں اپنا اور اپنے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا۔ یہ اللہ ہی کا کرم ہے جو میں اور آپ ایک اجتماعی فعل کے ساتھ اپنے مولا کریم کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ خدائے رحمان میرے اور آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے اور اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں اپنی رضائے کامل کے ساتھ عطا فرمائے۔ بیچ چادر کبریائی کے مولا کریم کا دیدار نصیب ہو، یہی وہ عمل ہو جس پر میرا اور آپ کا خاتمہ بالخیر ہو۔ ابتدا کے اندر جتنے الفاظ دعا کے اللہ کی بارگاہ میں نے عرض کیے ہیں، میری امیدیں اور ذات بابرکات سے وابستہ ہیں کہ یقیناً وہ اپنے بندوں کو اس کا بدلہ بہتر سے بہتر عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہماری کامیابی کے لیے دو چیزیں ہم کو عطا فرمائیں، دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر ہم دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ ہمیں اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو جو اللہ نے دو عظیم چیزیں ہم کو دی ہیں ان کو مضبوطی سے ہمیں اپنے اندر داخل کرنا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک چیز کا نام ہے قرآن شریف اور دوسری چیز کا نام ہے ذات محمد رسول اللہ۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں دونوں چیزوں کو ظاہر کیا ہے۔ پہلے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کا نور۔ اللہ کے نور سے مراد کیا ہے؟ یعنی ذات محمد الرسول اللہ۔ تحقیق تمہارے پاس آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی عظمت اور جن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کا نور ہے۔ یہاں اللہ نے خود اس طرح ظاہر فرمایا کہ محمد نہیں کہا بلکہ کہا نور بھیجا، میں نے تمہیں نور عطا کیا، تاکہ انسان ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچان لے۔ تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کا نور و کتاب مبین، اور ایک کتاب جو خود روشن ہے، روشن کتاب۔ بعض لوگ جو ہیں وہ نور سے مراد بھی قرآن شریف بیان کر دیتے ہیں جو بدعقیدہ ہیں، اور مبین سے مراد بھی کتاب مبین، یعنی وہ کہتے ہیں نور جو ہے وہ قرآن جو ہے اس کی نورانیت کو نور کہا گیا ہے، نہیں، کیونکہ یہاں دونوں کو الگ الگ بیان کیا جا رہا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، یہ ایک بات ہو گئی، کتاب مبین یہ دوسری بات ہو گئی۔ مبین خود جو ہے وہ روشن ہے، مبین کہتے ہیں اس کو ہے جو روشن ہوتا ہے، ایک کتاب روشن۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن مقدس وہ اپنے اندر کمالات رکھتی ہے کہ جس پر آدمی غور کرے تو غور کرنے کے بعد انسان وہ چیزیں حاصل کرتا ہے اس سے جو انسان کی عقل پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے۔ آج جو سائنس اتنا ترقی پر ہے، سائنس والے جو اپنے کو کہتے ہیں وہ سارا کا سارا سمجھ لیجئے قرآن سے لیا گیا ہے۔ جی بے شک۔ وہ لوگ قرآن کو پڑھتے سمجھتے زیادہ ہیں، جی ہم پڑھتے زیادہ ہیں سمجھتے کم۔ ہمارے ساتھ مجبوری یہ ہے، ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم پڑھتے تو بہت ہیں، دکان میں کھولتے ہی پڑھیں گے، جی نیا گھر لیں گے پڑھیں گے، جی نئی دکان لیں گے پڑھیں گے، بچہ پیدا ہوا پڑھیں گے، جی ہے نا۔ پڑھنے کا سلسلہ تو بہت ہے، سمجھنے کا سلسلہ کم ہے۔ جی پہلے کے لوگ بھی اچھا اگر ہر اعتبار سے سوچ لیں، جی بعض نوجوانوں کو عجیب سی لگتی ہے یہ بات آج کے دور میں، لیکن اگر اس کو باریکی سے سوچو نا تو پہلے کے جتنے لوگ ہوتے تھے نا وہ پڑھتے کم تھے سمجھتے زیادہ تھے، ہے نا۔ جیسے آج نوجوان کہنا ارے آپ کے زمانے میں کیا پڑھائی تھی، آج تو 24 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے۔ تو آج پڑھنا پڑتا ہے، سمجھنا نہیں پڑتا۔ سمجھنے میں پہلے کے لوگ پڑھتے کم تھے سمجھتے زیادہ تھے، آج ہم پڑھتے زیادہ ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔
اسی وجہ سے ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے، ان کو سہارے کی ضرورت نہیں تھی. تو ہمیں پڑھیں جب تو چاہے تھوڑا پڑھیں، اس کو سمجھیں. ایک بزرگ کی والدہ ان کو مدرسے بٹھانے گئی، وہ بھی بزرگ تھی، بچہ بھی اللہ والا تھا. پہلے دن جب سبق کے لیے بٹھایا تو استاد نے پڑھایا بسم اللہ کے بعد الف با. وہ کہنے لگے بھائی ٹھہر جائیے. پھر کیا ہوا؟ کہنے میں پہلے الف کو تو سمجھ لوں. اور پھر چلے گئے. 3 سال کے بعد واپس آئے. اور آنے کے بعد کہنے لگے اب آگے پڑھائیے مجھے با. 3 سال کے بعد کہنے کیا ہوا؟ کہنے الف سمجھنے میں 3 سال لگ گیا مجھے. یعنی الف کی باریکیاں. ہاں الف کی آپ کی زبان میں بولو یعنی گرامر ہے نا. ایسا نہیں کہ آپ سمجھیں مولانا لوگوں کو نہیں پڑھائی جاتی. مولانا لوگوں کی زبان میں اس کو بولا جاتا ہے صرف و نو. منطق کیا بولتے ہیں اس کو؟ منطق. صرف و نو پورے 3 سال. اور اسی میں جیسے اپنے اس میں کیا بول رہا ہے ابھی میں لکھے بھی بولا نا گرامر. تمام جتنے بچے ہیں اکثر گرامر سے بھاگتے ہیں. گرامر سے بھاگتے نا. ایسے مدرسوں میں صرف و نو سے بھاگتے ہیں بچے. ہاں وہ کیونکہ وہ اس میں باریکیاں اور مطلب بہت سارے ہیں نا ایک ایک لفظ کے. پڑھنا اور سمجھنے میں وہ اسی طرح صرف و نو کے اندر جو جب صرف و نو پڑھایا جاتا ہے تو اس سے گھبراتے ہیں بچے، بھاگتے ہیں مدرسے سے. بڑے بڑے عالم بھاگے. بعد میں انہوں نے بھی محنت کری ہو گئی. تو گرامر سے ہر کوئی بھاگتا ہے. آج بھی بچے بھاگتے ہیں گرامر سے، ہے نا. تو انہوں نے پہلے 3 سال لگا دیے صرف الف سمجھنے میں، الف کے مطالب سمجھنے میں. پھر آئے گئے اب پڑھائیے جی وہاں. یہ ان کی بات تھی، لیکن جنرل بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے کم ہیں، پڑھتے زیادہ ہیں. اور ہونا یہ چاہیے کہ پڑھیں بھی اور سمجھیں. پڑھیں بھی اور جس نے قرآن کریم پڑھا اور قرآن کریم کو سمجھ کر عمل کیا، اس کی عظمت کا علم آپ کو کیا بتاؤں کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے فرمان کو نقل کر رہے ہیں ابو ہریرہ. فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھو اور قرآن پڑھاؤ. پھر آپ فرماتے ہیں آگے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو سمجھ کر عمل کیا اور اسی حال میں دنیا سے گیا، زندگی پوری ہو گئی اسی حال میں دنیا سے گیا، قرآن پڑھا، قرآن پر عمل کیا اور دنیا سے گیا، تو اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے آسمان سے ملائکہ آتے ہیں. آسمانی فرشتے اس کی قبر کی زیارت کرنے آتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر دیکھیے آپ جا رہے ہیں اجمیر شریف جا رہے ہیں، قطب صاحب جا رہے ہیں، نظام الدین اولیاء جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں آپ ان کی قبر کی زیارت کے لیے؟ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ اپنے ابا کی قبر پہ اتنی بار نہیں جاتے، اماں کی قبر پہ نہیں جاتے اتنی بار. وہاں آپ جا رہے ہیں، حاضری بنا لیتے ہیں کہ ہر ہفتے جا رہے ہیں، مہینے میں 1 بار ضرور جانی ہے. پتہ چلا کہ اپنے رشتہ دار کی قبر پہ نہیں جا رہے، وہاں جا رہے ہیں. کیوں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہوں یا حضرت خواجہ قطب الدین ہو یا نظام الدین ہو، کوئی بھی اللہ والا ہو، انہوں نے قرآن پر عمل کیا ہے جس میں ان کی انوار و برکات اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ تو وہ ہے کہ جو معلوم ہے ہمیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے. لیکن اب بہت سارے تو ایسے ہوں گے نا جنہوں نے قرآن پر عمل کیا ہوگا لیکن منصب ولایت پہ نہیں پہنچے ہوں گے. بھائی ولی تو سارے نہیں بن سکتے نا، لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن پر پڑھا ہوگا، قرآن پر عمل کرا ہوگا اور پھر دنیا سے گئے ہوں گے. لوگوں کو نہیں پتا. تو اس لیے عظمت بیان کی گئی کہ جس نے قرآن پڑھا اس پر عمل کرا. دنیا والا کوئی جانے نہ جانے، کوئی آئے کہ نہیں آئے، آسمان سے فرشتے آتے اس کی زیارت کرنے کے لیے.
آزما. اور یہ ایک نورانی اور برکت والا وہ کام ہے. دیکھیے اب یہاں ہم درگاہ پہ جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہاں سارے ہی لوگ جو ہیں پوری توجہ سے جی صاحب مدار کی طرف گئے. بہت سے لوگ تماشبین بن کے جاتے ہیں، ہاں بہت سے لوگ ادھر ادھر نظارے دیکھنے جاتے ہیں. لیکن جب فرشتے آئیں گے تو فرشتوں کے بعد یہ خرافات ہے ہی نہیں. فرشتے آئیں گے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرنی ہے وہی کریں گے، کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہیں، وہ لایانی سے پاک ہیں. وہ صرف زیارت کرنے کے لیے آئیں گے. اچھا کیسے آئیں گے؟ پھر آگے تشبیہ دے کر بتایا کہ وہ آسمان سے فرشتے زیارت کرنے آئیں گے اس کی قبر کی. کس طرح؟ کیونکہ بہت سی چیزیں نا سوال پیدا ہو جاتا ہے، شاید آپ کے بھی آئے کہ جی حضرت فرشتے تو جہاں پہ بھی قرآن پڑھا جائے وہاں آتے ہیں، ہر ایک کی قبر پہ آتے ہیں، ہے نا. آپ جہاں قرآن پڑھیں گے جس قبر پہ جا کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے فرشتے تو آئیں گے چاہے جس کی ہو. فرق یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھنا شروع کر رہے ہیں تب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ آپ کی وجہ سے آ رہے ہیں لیکن وہ اس کی وجہ سے آئیں گے. اور اس کی وجہ سے کس طرح آئیں گے؟ مثال دی کہ جیسے اہل اسلام کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، جیسے اہل اسلام کعبے کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس طریقے سے فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے. قرآن پر عمل کرنے والے کی شان یہ ہے جیسے اچھا کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے جا رہے ہیں اور اس کی قبر کی زیارت کرنے جا رہے ہیں فرشتے، ہے نا. پھر اور ایک عظمت بتائی، قرآن پر عمل کرنے والا وہ مقام رکھتا ہے کہ وہ قبر میں ایسا محفوظ ہوتا ہے جیسے زمین کے اوپر تھا. اس کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، وہ محفوظ ہے. اس وجہ سے کلام اللہ کی وجہ سے، اللہ کے کلام کی وجہ سے کعبۃ اللہ ایک دن مسمار کر دیا جائے گا. کعبۃ اللہ قرب قیامت میں ڈھا دیا جائے گا، ایک ایک اینٹ الگ کر دی جائے گی کعبۃ اللہ کی. اور کعبۃ اللہ جب ایک ایک اینٹ الگ کر دی جائے گی، وہ الگ الگ کرنے والا، مسمار کرنے والا ایک حبشی غلام ہوگا جو اس کو ڈھائے گا. کعبے کو ڈھانے والا کون ہوگا؟ ایک حبشی غلام، وہ ڈھائے گا. اور پھر ان اینٹوں کی بے حرمتی نہ ہو، پھر اس کو ایک کشتی میں لاد کر لے کر جائے گا دریا کے بیچوں بیچ، اور اس دریا کے بیچ میں ڈال دے گا. لیکن کعبے کی ایک ایک اینٹ الگ الگ ہو جائے گی. لیکن اللہ والے کے دل میں جو زندگی میں قرآن آیا وہ اسی طریقے سے محفوظ رہے گا، اسے کوئی جدا نہیں کر سکتا. اس سے وہ اس کے سینے سے لپٹا رہے گا ایک حمایتی کی طرح. جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا. اب ایک سوال اور پیدا ہو سکتا ہے پھر، کیونکہ ہم تو سوالات کی فیکٹری ہیں اس وقت. ہاں ارے حضرت تو قرآن جو پڑھے گا عمل کرے گا، عمل تو وہی کرے گا جو سمجھے گا، اور سمجھیں گے جو ہیں وہ تو مولوی لوگ ہیں. عالم بننا پڑے گا، بغیر عالم پڑھے کیسے سمجھ میں آئے گا، ہے نا. سوال ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ شریعت اور نبی کا طریقہ اتنا آسان ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اب قرآن کے اندر جو باتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ یا تو اچھائی کا حکم ہے، یا تو اچھے کام کرنے کا حکم ہے، یا برے کاموں سے رکنے کا حکم ہے. دیکھیے میں پورا قرآن کا ایک نچوڑ بتا رہا ہوں. یا تو جنت کی باتیں ہیں یا دوزخ کی باتیں ہیں، یا تو اللہ کے رحم کا، نبی کی رحمت کا تذکرہ ہے، یا اللہ کے قہر کا تذکرہ ہے نا. یا تو اللہ کے قریب ہونے کی باتیں ہیں یا شیطان سے دور ہونے کی باتیں ہیں، شیطان سے بچنے کی. ٹھیک ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں. تو قرآن پر عمل کرنا ضروری نہیں کہ اس پہ آپ عالم ہی بنے تو کر سکتے ہیں. بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے. کیوں
کہ ہماری زندگی جو پل بھر کر بڑھی ہوئی ہے، جی ہم جو پلے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم تو ہمارے ماں باپ مسلمان، ہمارے دادا مسلمان، ہے نا، ہم اپنے اوپر سوچ لیں، جی لیکن اگر غیر مذہب میں بھی جائیں گے نا جی تو وہ باتیں ان میں بھی ملیں گی، وہ باتیں اس مذہب میں بھی نہیں ہیں، ہم یہ سوچیں شاید ان میں ہو۔ کسی بھی مذہب کے اندر یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ چوری کرو، اسلام تو سختی سے آپ کو روک رہا ہے، جی لیکن کسی بھی مذہب میں نہیں ہے۔ یعنی وہ چوری کو برا جانتے ہیں دوسرے مذہب والے بھی، ہمارے یہاں بھی اللہ نے منع کرا ہے چوری نہیں کرو، ہے نا۔ جی اب آپ کو یہ تو نہیں پتا کہ کہاں لکھا ہوا قرآن میں چوری نہیں کرنا چاہیے، ہے نا، ہمیں کسی کو بھی نہیں پتا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا بھائی چوری کرنے کی سزا یہ ہے ہاتھ کاٹ دو، چوری کرنا بری بات ہے، ہمیں یہ نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ چوری کرنا بری بات ہے، یہ تو پتا ہے نا بھائی ہم سب کو، کیونکہ بچپن سے ماں باپ نے سکھایا، استاد نے سکھایا، اسکول کے ٹیچر نے سکھا دیا، بڑوں نے سکھا دیا۔ اب اگر کوئی انسان چوری کرنے کو برا سمجھتا ہے، چوری سے بچتا ہے، تب یہ قرآن پہ عمل ہو گیا۔ کتنا آسان ہے دیکھیے نا، بہت آسان ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ شراب پینا منع کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے، جی ہمیں نہیں پتا نا، شراب پینا منع ہے، حرام ہے، قرآن میں اس کا اللہ کا حکم ہے، کہاں لکھا ہوا یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم میں تقریباً سب جانتے ہیں بھائی شراب پینا بری بات ہے۔ بے شک اگر کسی دن یار دوستوں کے بہکامے میں آ کے پی لی تو چھپتا پھرے گا، انتظار کرے گا بس ہو جائیں تب جاؤں گا گھر، ہم بس ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو پوچھ بیٹھے اور بدبو آئے، ہو جائے پٹائی۔ اس کا مطلب یہ سمجھ رہا ہے کہ برا کام کرا ہے، اس کا مطلب یہ ہے برا کام کرا ہے۔ کیوں پتا چلا؟ کہ پیچھے سے بڑوں نے سمجھایا کہ بیٹے یہ برا کام ہے، یہ شراب پینا اچھی بات نہیں، اچھی بات نہیں۔ اب جس نے اپنے آپ کو شراب پینے سے روکا، قرآن پہ عمل ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے بڑا آسان کام ہے، کتنا آسان کام ہے۔ اب اگر کوئی یہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اب دیکھیے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے؟ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہے؟ عالم کو تو پتا ہوگا اس جگہ لکھی ہوئی، چلیے ہمیں تو نہیں پتا نا، ٹھیک ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں یہ بات کہ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، کیونکہ ماں باپ نے بچپن سے سکھائی، استاد نے سکھائی، جی جی یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ ہو بھائی جھوٹ بولنا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ اچھی بات نہیں ہے، دیکھو اس کو بچے کو پتا ہے، اس لیے کہ بچپن سے ڈالی جا رہی ہے نا۔ اب اسے پوچھو قرآن میں کہاں لکھا، یہ نہیں پتا، اب یہ نہیں پتا، لیکن یہ تو پتا ہے نا۔ تو اب جو انسان جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، پرہیز کر رہا ہے، تو قرآن پر عمل ہو رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں عمل۔ اپنے آپ کو بری باتوں سے روکنا، یہ قرآن پر عمل ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کا مطلب کیا ہے کہ اب اپنے آپ کو برائیوں سے روکو اور اچھے کام کرو، اچھے کام کرو، اچھے کام کرو، ہیں؟ یہ پورا خلاصہ یہ ہے اسلام کا، شریعت کا سر پورا خلاصہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو اچھے کاموں کی طرف لگاؤ اور برے کاموں سے روکا ہو گیا کام ہے۔ تو اس کی قبر کی زیارت کرنے اس لیے آئے کہ انہوں نے ساری زندگی قرآن پر عمل کرا، ہے نا۔ اور جب عمل کرا تو اللہ کو پسند آ گیا، اپنے آپ کو برائیوں سے روکا۔ اللہ والوں کی شان یہی ہے کہ وہ ہمیشہ خود بھی برائیوں سے رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی برائی سے روکتے ہیں، دوسروں کو بھی برائی سے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی اچھائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، برائی سے پہلے اپنے کو روکنا، پہلے اپنے آپ کو۔ مثال کے طور پر اپنے آپ، ہمیں خود نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے اور دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں، تو پہلے اپنے اندر سے اس برائی کو نکالیں، پہلے اپنے اندر سے، کیونکہ نماز نہ پڑھنا یہ ایک جرم ہے اور اس برائی سے اپنے آپ کو نکالنا ہے،
ٹھیک ہے نا، تو پھر کام ہوں گے. تو دو چیزیں اللہ نے دی ہیں، قرآن شریف اور دوسرے ذات محمد. اب یہ آسان جو ہوا ہے نا، ہمیں بھئی ہم پورا نہیں پڑھتے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، اب اس کو بھی سمجھ لیں گے کہ آسان کیسے ہو گیا. ہمیں نہیں پتا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے سود کھانا حرام ہے. جی لیکن اکثر چلو 100% مسلمان، ویسے تو جانتے 100 کے 100 ہی ہیں، چلو ہو سو بھائی بہت سے لوگ ہیں کم علم نہیں ہو، صحبت نہیں لی ہو، تو کم سے کم 70% مسلمان جانتا ہے کہ سود کھانا حرام ہے. جی جی سود کا لین دین کرنا ٹھیک ہے نا، یہ سب جانتے ہیں، لیکن کہاں لکھا ہوا یہ نہیں پتا. اب یہ پتا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اس کو عملی طور پر کر کے دکھایا، جی ہمارے لیے آسان کر دیا، ہمارے لیے آسان ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو ہمیں بھی نہیں بولنا. اللہ کے ولیوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو ہمیں بھی نہیں بولنا. یہ ہو گیا آسان. قرآن جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو، وہ کتابی قرآن کو آپ نے عملی جامہ پہنایا. قرآن پر عمل کرنے کا نام سنت مصطفیٰ ہے، طریقہ مصطفیٰ ہے. اللہ کے نبی کا کوئی اپنا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کا طریقہ تو وہ ہے جو قرآن ہے. آپ کا چلنا قرآن، آپ کا بولنا قرآن ہے. جیسے وہ عاشق کہہ رہا ہے نا، باتیں اگر حدیث ہیں قرآن ہے بول چال. نبی کی بول چال جو ہے وہ قرآن ہے. اب جب نبی بولے تو وہ حدیث بن گئی. وہی بات نبی نے بولی نبی کی قرآن ہے، لیکن جب نبی کے منہ سے وہ نکلی تو وہ حدیث بن گئی. کیا بن گئی؟ ہاں. تو عاشق کیا کہہ رہا ہے؟ باتیں اگر حدیث ہیں قرآن ہے بول چال. امی شان کیا ہے آپ کی؟ لقب امی ہے، آپ نے کسی سے نہیں پڑھا. امی و خوش مقال، بظاہر کہنے کو امی ہو، لیکن آپ جب بولتے ہیں ایک ایک قول، ایک ایک مقالہ ایسا ہے کہ لوگ دنگ رہ جاتے ہیں. امی و خوش مقال بنائے گئے ہو تم، امی و خوش مقال. اور لیسا کا مثل ہی ہے لب جبرائیل پر، لیسا کا مثل ہی ہے لب جبرائیل پر. کچھ ایسے بے مثال بنائے گئے ہو تم، کچھ ایسے بے مثال بنائے گئے ہو تم، کچھ ایسے بے مثال. اور در یتیم گوہر دریائے مغفرت ہے. یتیم پاس کچھ نہیں ظاہر میں ہے، گدڑیوں میں لپٹے ہوئے ہیں، لیکن عالم کیا ہے کہ جب آپ نمازنے پہ آ جائیں تو سمندر چھوٹے پڑ جائیں، آپ کی نمازیں سمندروں سے زیادہ ہو جائیں. در یتیم گوہر دریائے مغفرت اے آمنہ کے لال بنائے گئے ہو تم، اے آمنہ کے لال بنائے گئے ہو تم، اے آمنہ کے لال. کتنے حسین جمال بنائے گئے ہو تم، محبوب ذوالجلال بنائے گئے ہو تم، محبوب ذوالجلال بنائے
سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو آسان کرا آپ نے عملی جامہ پہنا. آپ نے عمل کیوں کرا؟ تاکہ آسان ہو جائے ہماری زندگی. ہمیں زندگی گزارنے میں کوئی دشواری نہ ہو. آپ نے ایک ایک بات پر عمل کر کے دکھا دیا، ایک ایک بات پر. اور جب آپ نے عمل کرا تو ہمارے لیے وہ ایک ایک بات قرآن پر عمل بنتی چلی گئی، قرآن پر عمل بنتی چلی گئی. اور جب ہم عمل کرنے والے بن گئے تو عالم کیا ہوا کہ آسمانی ملائکہ دنگ رہ گئے. اور وہ دنگ رہنے کے بعد انہوں نے یہی بس فیصلہ کیا، اے اللہ بس ہمارا تو اسی پر مقدر پہ ناز ہے کہ ہم اس کی قبر کی زیارت کر آئے. جیسے وہ معراج کی رات میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے نا تو جبرائیل علیہ السلام وہاں رک گئے اور کہا یا رسول اللہ اس سے آگے آپ جائیں، میں نہیں جاؤں گا، میری یہیں تک حد ہے. اگر ایک بال بھی آگے بڑھا تو تجلیات الہی سے جل جاؤں گا. ہاں میں یہیں تک ہوں. سرکار نے فرمایا اچھا تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتا دو. اب کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے. جبریل تو نبی کی طرح ہے ہی نہیں. جبریل کی حد سدرۃ المنتہا تک ہے. جبریل کہہ رہے ہیں آگے میں گیا تو چل جاؤں گا، آگے گیا تو ہاں. اس کا کیا اشارہ ہے کہ اے لوگوں اگر نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، نبی کی برابری کرنے کی کوشش کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. نبی ہیں، ہم غلام ہیں. جبریل کہہ رہے ہیں ذرا سا آگے بڑھا تو اللہ ناراض ہو جائے گا. سرکار نے فرمایا تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتا دو. کہ یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کل قیامت کے دن جب پل صراط پر سے آپ کی امت گزرے تو بس میری خواہش تمنا یہ ہے کہ میں اپنے پروں کو نہ پل پر بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پروں پر پیر رکھتی ہوئی گزرے اس پر. یہ کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا نا، ارے قرآن پر عمل کرنے والے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے، نبی کے طریقے پہ وہ کتنا بڑا مرتبہ رکھنے والے. جبریل تیرا مرتبہ بھی ہلکا ہے اس کے سامنے. اللہ نے اس کو وہ مرتبہ وہ مقام عطا فرمایا ہے جو قرآن اور سنت پر عمل کرتا ہے، جو قرآن اور سنت پر عمل کرتا ہے. جبریل اس کے پروں کے نیچے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا رہے ہیں. کیا مرتبہ ہے. یہ جب دیکھا جب امت کا مرتبہ دیکھا، سمجھ رہے ہیں. وہ مرتبہ کس چیز سے ملا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اس وقت تک اللہ بنائے گا نہیں اپنا محبوب جب تک نبی کا طریقہ نہیں ہوگا، جب تک نبی کی محبت نہیں ہوگی، جب تک نبی کی ادا نہیں ہوگی. اللہ نے فیصلہ کر دیا صاف طور سے فاتبعونی یحببکم اللہ، فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر میرا محبوب بننا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا دے تو فاتبعونی محمد رسول اللہ کی اتباع کرو، کہنا مانو، ان سے محبت رکھو. ہماری اور آپ کی تو کیا حقیقت ہے، محبت میں ذرا سی کمی آ جائے نا، کمی نہ ہونا تو بہت بڑی ظلم کی بات ہے. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ. یہ پانچوں ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ مسجد نبوی تو وہ مسجد ہے کہ جہاں پہ خود ہی جنت ہے. ابھی یہ پڑھ رہے تھے نا ڈاکٹر صاحب، جنت میں سب کچھ ہے مگر مدینہ نہیں ہے. ہاں سمجھ رہے ہیں. وہ اس کو ایک عاشق نے اس طرح کہا، مجھ سے پوچھا اگر کاش روزے جزا تو بھی
خنجر بتا تیرا مقصد ہے کیا، میں مدینے کی جانب اٹھا کر نظر صاف کہہ دوں گا ہم تو ادھر جائیں گے. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، جی پانچوں وقت مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کس کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ تاجدار کائنات جناب محمد الرسول اللہ. ایک ایک بات کو تصور میں لے کے چلو. جی ہم جن جن چیزوں کے لیے مچلتے ہیں نا، بےتاب ہوتے ہیں، جی جی ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں زیارتی ہو جائے، وہاں چلے جائیں، ہاں ہیں؟ وہ ہر وقت ہیں. ہم وہاں نماز پڑھ لیں گے، 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. مسجد نبوی میں کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ لیں گے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. ہیں؟ وہ بھی پڑھتے ہیں، انہیں بھی ثواب اتنا ہی ملے گا، ہے نا. ہمارے امام چاہے اس وقت مسجد نبوی کا امام کیوں نہ ہو، کعبے کا امام کیوں نہ ہو، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے جی کہ یہ نماز اس کی مقبول ہے. جو کعبے کے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، چلو امام کو تو چھوڑ دو جی، اس کی عظمت اپنی سوچو. آپ نے کعبے کے امام کے پیچھے، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مقبول ہے نا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو نماز پڑھی ہے، گارنٹی ہے جنتی ہے. وہ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے نا. بھائی جب غوث پاک کے پیچھے نماز پڑھ کر جنتی بن سکتا ہے انسان، وہ واقعہ سنتے نہیں آپ کہ غوث الاعظم نے فرمایا کہ آج صبح فجر کی نماز جو میرے پیچھے پڑھے گا جنتی ہے. جو غوث پاک کے پیچھے نماز پڑھ کے جنتی بن سکتے ہیں، تو غوث الاعظم تو غلامان غلام ہے سرکار کے. خالی غلام نہیں، بلکہ غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، اتنی دور ہیں سرکار کے جو خاص بالکل وہاں مسجد نبوی میں رہنے والے. جب غزوہ تبوک ہوا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جانثاروں کو جمع کر کے اعلان کیا کہ چلو تبوک کے میدان میں. تبوک وہاں سے کئی سو میل دور ہے. تبوک کا علاقہ 700 یا 800 میل دور ہے مدینے سے، کافی دور ہے. مطلب کہ چلو تبوک کے میدان میں جہاد میں اسلام کے دشمنوں سے مقابلہ ہے. تو چونکہ صحابہ کا زمانہ دور جو ہے زیادہ تر غربت کا ہے، زیادہ تر غریب اور مفلس ہوتے تھے، پوری طرح رہنے کے لیے کھانے کے لیے سامان نہیں. تو اسی موقع کے اوپر یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کے پاس تیز رفتار سواری کا جانور تھا، گھوڑا تھا تیز دوڑنے والا، اور پیسہ بھی تھا، مال بھی تھا ان کے پاس. انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو قافلہ صحابہ کا جا رہا ہے نا، اس کو جانے دو، کیونکہ ان میں اکثر لوگوں کے سواریاں جو ہیں وہ لاغر ہیں، کمزور ہیں، ہلکے ہلکے چلتی ہیں، دھیمی دھیمی چلتی ہیں. میں بعد میں چلوں گا، تیز رفتار جانور ہے، تیزی سے چل کر شامل ہو جاؤں گا، اور سامان بھی سفر کا میرے پاس اچھا خاصا ہے، پیسہ ہے. دو اور بھی تھے، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیہ، ان کا بھی یہی تھا کہ ہم سب مل کے، لیکن ذکر زیادہ اس میں جو ذکر واقعے میں ہے کعب بن مالک کا ہے، ان کے حوالے سے بیان ہے. یہ دو لوگ اور بھی ہیں، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں یہ دو بھی تھے، میں بھی تھا. ہم نے سوچا چلے، کیونکہ گرمی کا زمانہ، لوئیں چل رہی ہیں، ہم سوچا کہ چلنے دو ان کو، یہ آہستہ آہستہ چلیں گے. ہم ٹھنڈے ٹائم تیز گھوڑے پہ سوار تلدی سے رفتار کے ساتھ ہم نے چلیں گے. یہ بھول گئے تھے اس بات کو
کہ ارے حلیمہ سعدیہ جب لینے آئی تھی تو ان کی اونٹنی قدم قدم پر گر رہی تھی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہو گئے اس قافلے میں تو اب وہ اونٹنی تیز رفتار دوڑنے والی بن گئی تھی. اس بظاہر کے اندر اگر گھوڑے اونٹ وغیرہ سست چلنے والے ہیں، لیکن دھیان یہ کرو ان کو لے جانے والے تاجدار کائنات ہیں. ان کی ساری سستی اور کمزوری ان کی برکت سے خود بخود خود دور ہو جائے گی. کمزوروں کو سہارا دینے والے تاجدار کائنات، بے سہاروں کے سہارا تاجدار کائنات، ہر کمزور کو طاقت دینے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے بنجر زمین کو سرسب و شاداب کرنے والی ذات محمد رسول اللہ، سوکھے درخت کو ہرا بھرا کر دینے والی ذات کا نام ذات محمد رسول اللہ. ہم ٹھنڈے ٹائم چلیں گے. قافلہ چلا گیا. شام کو جب ٹھنڈا ٹائم ہوا انہوں نے سوچا یار ابھی تو تھوڑی دور گئے ہوں گے، چلو صبح چلیں گے. صبح جب ہوئی پھر کہنے لگے ابھی تو ابھی زیادہ دور نہیں ہوگا، پھر شام کو چلیں گے. اچھا. یہ صبح شام کرتے رہے اور دن گزرتے رہے اسی طرح. صبح شام کے چکر میں دن گزرتے چلے گئے. قافلہ چلا گیا اور یہ اسی میں لگے رہے. قافلہ واپس بھی آ گیا. تبوک سے واپس آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب جہاد پہ سے واپس آتے تھے نا تو مسجد نبوی کے اندر رونق افروز ہوتے تھے اور لوگوں کو حالات بتاتے تھے اور لوگوں سے حال پوچھا بھی کرتے تھے. کوئی اگر نہیں گیا تو کیوں نہیں گئے. تو آپ مسجد نبوی میں آ کر رونق افروز ہوئے. لوگ ملاقات کے لیے آئے، حالات تاکہ سنیں اللہ کے نبی سے کہ کیا کیا ہوا، کیسے کیسے ہوا. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب اللہ افروز ہوئے تو سب ملنے کے لیے آئے. اس میں منافق بھی تھے، جھوٹے بھی تھے، ہے نا. تو جب ملاقات کے لیے حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ سوچ لیا کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، کوئی بہانہ نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبی کو غیب کا علم دیا ہے. اللہ ڈال دے گا وہ علم آپ کو. اللہ کی طرف سے غیب کا علم ہوتا ہے. تو آپ سمجھ لیں گے کہ جھوٹ کیا ہے نا. میں تو سچ بولوں گا. قافلے والے آتے رہے جاتے رہے، وہ سب ملاقاتیں ہوتے رہی. منافق جھوٹے جو تھے بہانے بناتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ نہیں کہا. اچھا تم ٹھیک ہے، تم کیوں نہیں گئے، ہم یوں نہیں گئے، اچھا جاؤ. تم کیوں نہیں گئے، یوں نہیں گئے، اچھا جاؤ. جو بھی بہانے میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے معلوم ہے جھوٹا ہے، یہ منافق ہے نا. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں جب میری باری آئی میرے سے پوچھا بھائی کیوں نہیں گئے تم قافلے میں، جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ تو میں نے سچ کہہ دیا یا رسول اللہ لاپرواہی کی وجہ سے نہیں جا سکے. ہم نے سستی کری، لاپرواہی کری. ہم نے سوچا ہمارے پاس تیز رفتار سواری کے جانور ہیں، ہم ٹھنڈے ٹائم چلیں گے، شام کو چلیں گے، صبح چلیں گے، صبح گئے شام کو گئے، صبح شام کے چکر میں بس آپ واپس آ گئے. بس یہ وجہ ہم نہیں جا سکے. سچ بول دیا. لیکن یہ کون تھے؟ صحابی رسول تھے اور ان کی عادت یہ تھی کہ سچ بولنا. وہ جھوٹ بولنے والے منافق تھے، کچھ بھی کہہ کر چلے گئے، ان سے کچھ نہیں کہا. جب انہوں نے سچ بولا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سے اعلان کر دیا کہ ان سے نہ کوئی بات کرے نہ کوئی سلام کرے. یہ ان کی سزا ہے. نہ کوئی انہیں سلام کرو، نہ ان سے کلام کرو، نہ کوئی بات کرو، نہ کچھ نہیں اس وقت تک جب تک اللہ کی طرف سے ان کے لیے کوئی فیصلہ نہ آ جائے. اللہ کہہ دے کہ میں نے انہیں معاف کر دیا. تب میں 40 دن گزر گئے اسی حال میں. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں 5 ٹائم نماز پڑھ رہا ہوں نبی کے پیچھے. ذرا دیکھیں ہیر پھیر کو، نماز ہو رہی ہے. آج کا کوئی انسان ہوتا کہ بھائی میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو جنتی ہوں. مائنڈ سیٹ ہے نا، مائنڈ سیٹ ہے. جیسے آج کے لوگوں کا اکثر مزاج ہے نا، کچھ بھی کرو جی پر نماز پڑھو جی. ہم نے یہی سوچے رکھا ہے جی نماز پڑھ لیا بس سارے کام دین آ گیا پورا. اماں کا دل دکھا، نماز پڑھ لی، چلے گئے جنت میں. چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، کچھ بھی کرو، کہنے لگے جنت یہ نماز پڑھتے ہیں. میں تمہیں اور بتا دوں تم نماز بھی نہیں پڑھو جب بھی جنت میں جاؤ گے.
نماز نہیں آپ کو گئی ہے اگر وہ کل محمد کہہ دینا کہ وہ کہہ رہے تھے نماز نہیں پڑھنا، ہاں صاحب لگا دو گے پھر تم میرے پر، میں بات بتا رہا ہوں تمہیں. ہاں نماز سے کون انکار کرے گا؟ نماز سے انکار کرنے والا کافر ہے، نماز سے روکنے والا ہاں کافر ہے. آپ میں ایک تو مثال دے رہا ہوں، اگر یہ مزاج ہے کہ نماز پڑھیں گے جنت میں جائیں گے تو تم اگر نماز نہیں پڑھو گے تب بھی جاؤ گے، کیونکہ کلمہ پڑھا ہے نا، کلمہ پڑھا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں جائے. جنت میں. لیکن آگے کی بات کیا ہے؟ جائے گا کس طرح، کیسے جائے گا، وہ دماغ میں نہیں رکھتے. جی. نماز پڑھیے جنت میں جائیں گے، جائیں گے کس طرح؟ نماز پڑھنے والا جنت میں وہ جائے گا جس نے اپنے ماں باپ کو بھی راضی کرا ہو، جس نے ماں کو راضی کرا ہو، جس نے ابا کو راضی کرا ہو، جس نے شراب نہ پی ہو، جس نے جوا نہیں کھیلا ہو، جس نے پڑوسیوں کو نہیں ستایا ہو، جس نے بہن کا حق ادا کرا ہو، بھائی کا حق ادا کرا ہو، شوہر کی خدمت کری ہو، بیوی کا حق ادا کرا ہو، یعنی برائیاں ختم، کوئی برا کام نہیں. اب نماز کی برکت سے جنت میں. اور اگر یہ برے کام کرے تو ابھی نماز کی برکت نہیں ہے، ابھی محروم ہو. ابھی ہاں پہلے نماز پڑھیے برکت اس کو ملے گی، تمہیں اس کا بدلہ ملے گا. لیکن پہلے ماں باپ کی نافرمانی کی سزا بھگتو، پہلے جھوٹ بولنے کی سزا بھگتو، پہلے چوری کرنے کی سزا بھگتو، پہلے شراب پینے کی سزا بھگتو. یعنی پہلے جرم کی سزا، پہلے جرم کی سزا، پہلے جرم کی سزا بھگتنے کے بعد پھر بری ہوں گے، بری بعد میں ہوں گے. آپ لاکھ کتنے اچھے ہوں، جرم کیا ہے تو آئے. جی. تو دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سچ بول دیا تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا اب ان سے کوئی بات بھی نہیں کرو، سلام بھی نہیں کرو. نہ کوئی سلام کر رہا ہے، نہ کوئی بات کر رہا ہے، سب منہ پھیر کے چلے آتے ہیں. میں پیچھے نماز پڑھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جان کے چہرے کے سامنے جاتا ہوں، اللہ کے نبی منہ پھیر لیتے ہیں. میں پاگل ہوگی، یہ کیا مصیبت آ گئی. 40 دن کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا ان کی بیویوں سے کہ تو وہ بھی بات نہ کرے. اچھا. گھر میں بھی پابندی ہو گئی اب. اچھا. ہاں 40 دن ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ کعب بن مالک کے گھر جاؤ، ان کے گھر جاؤ اور جا کے کہنا کہ ان کی بیویوں سے کہنا کہ وہ بھی بات نہ کرے. کعب بن مالک فرماتے میں نے سن لیا، قاصد پہنچتا اس سے پہلے میں بھاگ کر آ گیا گھر میں، اور میں نے اپنی بیوی سے آ کر کہہ دیا قاصد رسول آ رہی ہے، وہ کچھ کہے تو کچھ چینچا مت کرنا، جاؤ میری طرف سے تم گھر چلی آؤ. میں کہ چلی آؤ، نہ سامنے ہوگی نہ بات کریں گے. یا تم نے اگر یہ کہہ دیا اچھا میں اپنے شوہر سے پوچھوں گی، اب شریعت ہے نا یہ. جی جی جی. بھائی شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں آنا. ہم اللہ کے نبی کہلوا رہے ہیں، اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ بیویاں بھی بات نہ کریں. اگر اتنا بھی کہہ دیتی کہ اللہ کے نبی کا قاصد آیا تھا آپ سے بات نہ کرنا، تو یہ تو بات ہی ہو گئی نا. جی جی جی. تو اب فکر ہو رہی ہے، اب اتنی بھی نہیں کہ تم یہ بھی پوچھو، پہلے ہوتی نا فکر. سمجھ رہے ہیں باری. جی جی. اب دوڑے کے آ گئے کہ میری طرف سے اجازت ہے تم گھر چلی آؤ، کچھ مت کہنا. 50 دن گزر گئے. 50 دن گزرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا، اعلان آیا کہ پیارے محبوب ان سچوں کو اپنے ساتھ کر لو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. 50 دن حضرت کعب بن مالک سے پوچھا گیا کیسے گزرے یہ 50 دن، کیسے گزرے؟ کہا کچھ مت پوچھو، مصیبت اور وبال تو بہت تھا. میں پہاڑوں کے اندر جانے کے بعد ٹکرے مار کر روتا تھا، کعب تو نے کیا مصیبت پال لی، کیا مصیبت ہو گئی. خوب رو رہا ہوں، زاروں قطار رو رہا ہوں، چیخے مار رہا ہوں. مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی میرا سر پھٹ رہا ہے ٹوٹ رہا ہے، کچھ نہیں. مجھے تو 2 باتوں کی فکر تھی بس. ایک بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں. اگر آپ نے پردہ کر لیا تو کون معاف کرے گا؟ جب آپ ناراض ہیں تو اب اللہ بھی راضی نہیں. اور اگر میرا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی میں انتقال ہوا تو میں ہلاک ہو جاؤں. بھائی یہ 2 باتوں کی فکر تھی، 2 باتوں کی فکر. ذرا سی لاپرواہی، ذرا سی. کوئی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، کوئی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کوئی غیبت نہیں کری، کوئی شراب نہیں پی، کوئی جوا نہیں کھیلا. صرف اتنی سی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے میں لاپرواہی کری.
اتنی سی بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اتنی سی ہی بات عمل کرنے لانے والے پر کتنا بڑا انعام ہوا جب غزوہ احد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا چلو جہاد میں. اب یہ جہاد کے میدان سے دوسرا رخ دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا چلو جہاد میں. پہلی جنگ اسلام جی پہلی جنگ سوری دوسری یا تیسری جنگ غزوہ احد. احد کی جنگ. جی. پہلی تو جنگ بدر. جنگ بدر. احد کے میدان میں سارے صحابہ جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا چلو جہاد میں. اب احد کا میدان تو مدینہ شریف میں ہی ہے. جی سارے کے سارے اللہ کے نبی کا حکم سن کر چل پڑے. ایک صحابی تھے, ان کا عالم یہ تھا اگر وہ اس وقت نہ بھی جاتے نا تو ان کے پاس عذر تھا. کیا کہ پہلی رات تھی, شب عروسی تھی. جی دلہن کو بھی آ کر لے کر آئے تھے. شب عروسی پہلی رات کی دلہن گھر میں ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج شادی ہوئی ہے, رات کا وقت شب عروسی کے اندر ہیں اور غسل آپ کے اوپر واجب ہو گیا. غسل کی حالت واجب ہو گئی آپ کی کہ آپ اتنا بھی نہ رکے کہ غسل کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے حکم سنا اسی حال میں جہاد میں گئے. اسی حال میں غسل کرنے بھی نہ رکے, اتنا بھی نہیں رکے کہ غسل کر لیں. اسی حال میں چلے اور اسلام کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. جب لاشیں اکٹھی کی گئیں تو پتہ ہی چلا کہ غزوہ احد میں شہید ہونے والے 72 ہیں. جب لاشیں اکٹھی کی گئیں تو 71 لاشیں مل رہی ہیں, ایک لاش نہیں مل رہی. اور کرا کہ حنظلہ کی لاش نہیں ہے. سارے صحابہ دیکھ کر آ گئے, تھک کر آ گئے, کہیں نہیں مل رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہ رسول اللہ 72 جوان شہید ہوئے ہیں, لاشیں 71 ہیں, ایک نہیں مل رہی. آپ نے فرمایا اچھا تو وہ دیکھو سامنے پہاڑی کی طرف آسمان سے فرشتے جنت کا پانی لا کر ان کو غسل دے رہے ہیں اور غسل الملائکہ کا ان کو خطاب دیا جا رہا ہے. ملائکہ کے ہاتھوں سے غسل پانے والا حضرت حنظلہ, کیونکہ غسل واجب ہو گیا تھا نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے میں آدمی جب تیزی سے بڑھتا ہے اللہ کی طرف سے درجات کے دروازے کھلتے ہیں, اور جب لاپرواہی کرتا ہے غفلت میں جاتا ہے تو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں. کیونکہ ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ نبی کا بولنا, نبی کا چلنا, نبی کا دیکھنا وہ سارا کا سارا کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن ہے. اے پیارے محمد صلی اللہ, کیا آپ کی شان عالی ہے, قدموں میں تو ہے خورشید و قمر, سورج بھی چاند بھی سب آپ کے طلبوں کا دھون بھکاری بندے رہتے ہیں. اور مقام کیا ہے ظاہر کے اندر؟ عاشق بڑی بڑی پیاری باتیں کہتے ہیں. اے پیارے محمد صلی اللہ, کیا آپ کی شان عالی ہے, قدموں میں تو ہے خورشید و قمر اور دوش پہ کملی کالی ہے. قدموں میں تو ہے خورشید و قمر اور دوش پہ کملی کالی ہے. ہر ایک قدم پر طیبہ میں محسوس کچھ ایسا ہوتا ہے. ہر ایک قدم پر طیبہ میں محسوس کچھ ایسا ہوتا ہے. اے قافلے والوں جلد چلو, اے قافلے والوں جلد چلو, تقدیر بدلنے والی ہے. اے قافلے والوں جلد چلو, تقدیر بدلنے والی ہے. مانا کے سبا مجبور ہوں میں سرکار
سے کوسو دور ہوں میں، مانا کے سبا مجبور ہوں میں، سرکار سے کوسو دور ہوں میں، لیکن ہر وقت تصور میں میرے، ہر وقت تصور میں میرے روزے کی سنہری جالی ہے، ہر وقت تصور میں میرے روزے کی سنہری جالی ہے، اے پیارے محمد صلی اللہ، کیا آپ کی شان عالی ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنی زندگی کو اگر کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو اپنے اندر وہ عادت، وہ طریقہ، وہ نمونہ پیدا کریں جو نمونہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا باتیں پسند تھیں اور کیا باتیں ناپسند تھیں، کوئی ہم سے پردے میں نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ جو پسند نہیں تھی یہ بھی قرآن ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما اتاکم الرسل فخذوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو دیں وہ لے لو، اور جن باتوں سے منع کریں رک جاؤ۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کیا عطا کرنا اللہ ہی کا عطا کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنا اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہے۔ جن باتوں سے نبی منع کریں رک جاؤ، کیونکہ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کریم میں، آپ وہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں۔ ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، نماز کی پابندی کریں، جہاں جیسا موقع ماحول وقت ملتا ہے اس وقت کریں، مجبوری ایک الگ چیز ہے، اللہ جانتا ہے۔ ہم ہر وقت مجبور نہ بنے رہیں، ہر وقت مجبوری نہیں ہوتی، 24 گھنٹے میں کوئی تو ایسا وقت آتا ہے جس پر ہمیں مجبوری نہیں ہوتی۔ جب بھی موقع ملے، جیسا موقع ملے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو قائم کریں، نماز ادا کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نماز تو روزمرہ 5 وقت پڑھیں گے، روزے رمضان کا مہینہ آئے گا جب رکھیں گے، ہے نا؟ تو پھر اب کیا کریں؟ حج جب کریں گے جب پیسے ہوں گے، مال ہوگا، طاقت ہوگی، زکوٰۃ بھی جب دیں گے جب پیسے ہوں گے، مالدار ہوں گے۔ تو پتہ چلا نماز ہے نہ، اس میں نہ محتاجی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ بھائی مالدار ہو، طاقت ہو۔ وہاں تو یہ ہے کہ اگر تم میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھنے کی نہیں ہے لیٹ کے پڑھو، پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو، ہے نا؟ پاک ہو، جگہ پاک ہو، بدن پاک ہو، لباس پاک ہو، ٹھیک ہے؟ 5 وقت نماز ادا کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ ہم اپنے آپ کو بری باتوں سے روکنا ہے، بری باتوں سے بچانا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو نیک عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔